لیکن غزوہ تبوک کے موقع پر جب اللہ کے نبی نے فرمایا فصلیں پک کر تیار ہیں، پورے سال یہ فصلیں جب کٹیں گی اور بازار میں بکیں گی، اسی کی کمائی سے ہمارے پورے سال کی معیشت چلے گی، جس کے بارے میں آپ نے 50 مرتبہ علماء سے سنا ہوگا، وہ ایک جنگ جس میں زخمی پڑے اور ایک صحابی پانی کا پیالہ لے کر جاتا ہے، اس کے ہونٹوں تک لگاتا ہے کہ دوسرا چیختا ہے میں بھی پیاسا ہوں، اپنا پانی چھوڑ دیتا ہے، جاؤ پہلے میرے بھائی کو پلاؤ وہ مجھ سے بھی زیادہ پیاسا ہے۔ جب اس کے پاس پہنچا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے، تیسرا چیختا ہے کہ میں بھی پیاسا ہوں، کاش میرا بھی کوئی رشتہ دار ہوتا۔ دوسرا پانی نہیں پیتا، تیسرے کے پاس بھیج دیتا ہے، وہ تیسرے کے پاس جب تک جاتا ہے اس کو اٹھاتا ہے، اس کے ہونٹوں پر پانی کا پیالہ لگاتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ اس کی روح قفص عنصری سے پرواز ہو گئی۔ وہ لوٹ کر دوسرے کے پاس آتا ہے، کیا دیکھتا ہے دوسرا بھی جہاں جہاں فری کے سپرد کر چکا ہے۔ وہ لوٹ کر پہلے کے پاس آتا ہے کہ لو یہ دونوں تو جا چکے، اب تم ہی رہ گئے، پانی پیو۔ جب پہلے کے پاس آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ پہلا بھی آب حیات سے اپنی پیاس بجھا چکا ہے۔ میرے بھائیوں، سب کو پانی کی شدید ضرورت ہے، پانی کا پیالہ ان کے منہ تک جاتا ہے، لیکن دوسرا صحابی چیختا ہے بچ جائے تو چند قطرے میرے حلق میں بھی ڈال دینا۔ اس نے آواز سنی، تھوڑا سا پانی ہے میں پی لوں گا تو میرا بھائی کیا پیے گا؟ اس نے پانی نہیں پیا، اپنے بھائی کے پاس بھیج دیا۔ میرے بھائیوں، پھر دوسرے نے تیسرے کے پاس، ہر ایک نے پیاسا مر جانا گوارا کر لیا، لیکن اپنے بھائی کو مرتا ہوا دیکھنا گوارا نہیں کر رہا تھا۔ لیکن جب وقت آ گیا تو سب چلے گئے۔ میرے بھائیوں، ضرورت مجھے پانی پینے کی، لیکن ہم دیکھ رہے کہ مجھ سے زیادہ پیاسا ہے، پہلے وہ پیے، میری جان جائے لیکن اس کی تو بچ جائے۔ یہ جذبہ پیدا کیا تھا اپنی تعلیمات سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسا بنایا تھا ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی نظر میں۔ لیکن ہائے، آج کس کی نظر لگ گئی، آج کس کی نظر آج کس کی نظر لگ گئی، آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے اتنا بڑا دشمن کیوں بن گیا ہے؟ آج ایسا کیوں ہو گیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے مال پر اپنی نظریں جمانے لگا ہے؟ یا ایسا کیوں ہو گیا ہے کہ اس کو برباد دیکھنا چاہتا ہے اور اپنی روزی روٹی بڑھانا چاہتا ہے؟ یہ کمپٹیشن میں ایک دوسرے سے آگے کیوں نکلنا چاہتا ہے؟ میرے بھائیوں، قرآن کہتا ہے مال و دولت میں تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ نیکیوں کے کام میں آگے بڑھو، سارعوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف تم ایک دوسرے سے آگے بڑھو، اور اس جنت کے پانے کے لیے، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ عرضها السماوات والارض، جس کی لمبائی و چوڑائی، جس کا طول و عرض زمین و آسمان کے برابر ہے، اعدت للمتقین، جو متقیوں کے لیے بنائی گئی، جو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بنائی گئی۔ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے جنت کی طرف آگے بڑھو، رب کی مغفرت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ ایک آدمی مسجد میں اذان ہوتے ہی پہنچتا ہے، کوشش کرو کہ تم اس سے بھی پہلے پہنچ جاؤ، اس میں آگے بڑھو۔ ایک آدمی ہے، کسی کو 100 روپے خیرات کرتا ہے، اس کو پتا بھی نہ چلے، اور تم 150 روپے خیرات کرو اور اس کو پتا بھی نہ چلے، علم بھی نہ ہو۔ یہ کام کر کے نیکیوں میں آگے بڑھو، اس میں آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ اس میں نہیں دیا ہے کہ وہ آدمی اتنی بڑی بلڈنگ کا مالک ہے تو چلو ہم اس سے بھی زیادہ اپنی بلڈنگ بنا لیں۔ میرے بھائیوں، ایک صحابی ایسا نہیں ملے گا جس نے مال و دولت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی ہو۔ بتاؤ، عثمان غنی کے پاس بہت دولت تھی، لیکن کبھی ابو بکر صدیق نے عثمان غنی سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی دولت میں۔ کبھی عمر فاروق نے حضرت عثمان سے آگے بڑھنے کی
کوشش نہیں کی دولت میں، لیکن غزوہ تبوک کے موقع پر جب اللہ کے نبی نے فرمایا بہت ہی زیادہ سخت گرمی میں یہ غزوہ ہو رہا ہے، فصلیں پک کر تیار ہیں، پورے سال یہ فصلیں جب کٹیں گی اور بازار میں بکیں گی، اسی کی کمائی سے ہمارے پورے سال کی معیشت چلے گی، گزر بسر چلے گا۔ یہ غزوہ ایسے ماحول میں ہوا تھا کہ فصلیں پک کر تیار، لیکن حکم ہوتا ہے کہ غزوے کے لیے نکلو۔ ادھر پورے سال کی معیشت برباد ہو رہی ہے کہ یہ پھل کٹیں گے، کھجور بازار میں بکیں گے تو ہمارے پورے سال کی روزی روٹی آئے گی۔ میرے بھائی حکم ہوتا ہے کہ غزوے کے لیے نکلو، اور سخت گرمی، زمین آگ کے انگارے، زمین آگ اگل رہی ہے، آسمان سے انگارے برس رہے ہیں، اور تقریباً 1200 کلومیٹر کا سفر، گھوڑوں کی ضرورت، اونٹوں کی ضرورت، سفر میں جانوروں کی اور کھچروں کی ضرورت، 1200 کلومیٹر کا لمبا سفر، اتنی دور اس غزوے کے لیے نکلنا ہے۔ میرے بھائیو، ایسے موقع پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جاؤ گھوڑے بھی لاؤ، سواریوں کی ضرورت ہے، اونٹوں کی بھی ضرورت ہے، کچھ مال و دولت کی بھی ضرورت ہے، جاؤ لے کر آؤ۔ تو جس کے پاس جو حیثیت تھی لے آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ اعلان سنا کہ آج اس غزوے میں جو آدمی اپنی استطاعت کے مطابق مال خرچ کرے گا، اپنی دولت لٹائے گا، اللہ اس کو جنت دے گا۔ جہاں جنت کا نام سنا، اب اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ دوڑ پڑے۔ غور کرو، مال و دولت پانے کے لیے نہیں، گھر مکان میں آگے بڑھنے کے لیے نہیں، جب فرمایا کہ لاؤ آج تمہاری دولت کی، تمہارے پیسوں کی، تمہارے مال کی ضرورت ہے اس غزوے میں جانے کے لیے، اگر تم جنت چاہتے ہو تو اپنی حیثیت کے مطابق لاؤ۔ جب اعلان کیا تو سب دوڑ پڑے لانے کے لیے، ابو بکر بھی لائے، عمر فاروق بھی لائے، سب کا لایا ہوا مال ایک طرف رکھ دیا۔ آپ نے حضرت عمر فاروق سے پوچھا، اے عمر تم گھر سے کیا لائے؟ فرمایا یہ ہے۔ کہا اللہ کے نبی نے پھر گھر میں چھوڑا کیا؟ کہا اے اللہ کے نبی جب گھر میں گیا تو اپنے مال کا میں نے آدھا حصہ کیا، یعنی جو بھی گھر میں چیزیں تھیں ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ اگر 2 پلیٹ تھی تو 1 پلیٹ لایا، 1 پلیٹ گھر میں چھوڑا، 2 چادر تھی تو 1 چادر لایا، 1 چادر گھر میں چھوڑا، یعنی جو بھی چیزیں ڈبل تھی میں نے آدھا گھر میں چھوڑا، آدھا لے آیا۔ اللہ کے نبی نے کہا یہاں رکھ دو، اللہ تمہارے مال میں برکت دے، اللہ تمہارے اس مال میں برکت دے جو تم نے گھر میں چھوڑا۔ چلیے کامیاب ہو گئے۔ پوچھا اے ابو بکر تم کیا لائے ہو؟ آج عمر بڑے خوش تھے، آج عمر دیکھ رہے تھے میرا بہت زیادہ مال ہے، آج جنت پا کر رہوں گا، آج تو میں نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ آپ نے پوچھا اللہ کے نبی نے اے ابو بکر تم کیا لائے ہو؟ ابو بکر صدیق نے کہا یہ رکھا ہے۔ پوچھا کہ گھر پہ کیا چھوڑا ہے؟ گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ جواب دیا صرف اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، گھر میں اور کچھ نہیں ہے۔ جو کچھ بھی گھر کا سامان تھا سارا کا سارا سامان اٹھا کر لے آیا، یہ رکھا ہوا ہے سامان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سامان کو دیکھا اور فرمایا گھر میں کچھ نہیں ہے؟ کہا نہیں، بس اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں گھر میں۔ اتنا سننا تھا، حضرت عمر فاروق نے نظریں آسمان پہ ڈالی، روتے ہوئے فرمایا اے ابو بکر میں دھوکے میں تھا، میں سوچ رہا تھا کہ آج میرا زیادہ مال مجھے نیکیوں میں آگے بڑھا دے گا، لیکن جو شخص اپنے گھر کا سارا مال اٹھا لایا ہو اور گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کے آیا ہو اور کچھ نہ چھوڑا ہو، گھر کا سارا مال لے آیا ہو، اس سے میں نیکیوں میں کیسے آگے بڑھ سکتا ہوں؟ یہ میری بھول تھی، میں نیکیوں میں ابو بکر سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ حضرت عمر فاروق کہہ رہے ہیں یعنی نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی جاتی تھی، مغفرت کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کی جاتی تھی، مال و دولت کی چاہت میں نہیں۔ گھر و